ہے رضا کا کوئی مطلب نہیں صاحب زندگی میں، مطلب صرف اس کے کرم کا ہے۔ اگر زندگی دی ہے، مہلت دی ہے تو شاید اس لیے دی ہے آ لوٹا، میں نے تو 6 ماہ میں بھی اٹھا لیے تھے، تجھے 40 سال اس لیے دیے ہیں، گناہ ہو گئے کہ توبہ کر لے، معاف کرنے کے لیے تیرا رب تیار ہے۔ اس لیے یہ زندگی اتنی بڑھائی جا رہی ہے، معاف کیجئے گا۔ ہم نا 65 سال کے ہو جاتے ہیں نا تو بڑا کیک آ رہا ہے، اتنا بڑا کیا ہے؟ بولے ابا کا جنم دن ہے، جنم دن کی بات کرنے والے مرن دن کی تیاری کر، بڑا والا کیک آ رہا ہے، اور ابا جس سے چلا نہیں جاتا وہ چاقو بھی کیک پہ سیدھا نہیں رکھ رہا ہے، کاٹنے پہ لگا رہے اس سے پہلے کہ یہ تیری رگ کٹے توبہ کریں، لوٹ آئے رب کی بارگاہ میں۔ زندگی ایسے ہی نہیں کٹنی ہے، مشکل گھڑی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ والے کیسے اللہ والے بن گئے؟ کیسے بن گئے یہ اللہ والے؟ ایسے ہی بن گئے نا، ان کی زندگی میں رت جگہ شامل ہے، اللہ کی عبادتیں شامل ہیں۔ ان کو آپ دیکھو تو صحیح، انہوں نے نفس مارے، حسرتوں کو قربان کیا، کبھی کبھی ہوتے ہوئے بھی نا سوکھی روٹی کھایا کرو، ہوتے ہوئے بھی، نہ ہوتے پہ کھا لیا تو بات ہے کہ جی تھا نہیں اس لیے کھا بیٹھے، ہو کبھی پھر روٹی کھا سوکھی، پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سائل آیا، آپ بیٹھے ہوئے نا سوکھی روٹی کھا رہے تھے، سائل نے آ کے کہا کچھ ملے گا کھانے کے لیے، بھوک لگی ہے۔ آپ گھر سے تھوڑا دور تھے، اپنے گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، فرمانے لگے جا وہاں چلا جا، وہاں تجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے امام حسن نکلے، کیسے آنا ہوا؟ کہا بھوکا ہوں۔ اندر گئے، مورخین نے لکھا ہے اندر گئے روٹی لے کر کے آئے، پنیر کی سبزی تھی اور روٹی تھی، جب لا کے ایک روٹی اور پنیر کی سبزی دی نا تو سائل کہتا دینے والے 2 روٹی دے دے۔ کہا کیا ایک سے بھوک نہیں ختم ہوگی؟ کہا بات یہ نہیں ہے، کہ ایک وہ بابا بیٹھا ہے نا وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، ایک روٹی اور دے دے، ایک روٹی میں کھا لوں گا، ایک روٹی اس کو دوں گا، پتہ نہیں بیچارے کو کب سے تازہ روٹی نہیں ملی۔ امام حسن مسکرا کے کہتے تجھے پتہ ہے کون ہے وہ؟ کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا وہ جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے وہ اس گھر کا مالک ہے، وہ اس گھر کا مالک ہے۔ سائل حیرت میں پڑ گیا کہ میرے لیے پنیر کی سبزی اور یہ تازہ روٹی اور خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمانے لگے تو کیا میں نہیں سمجھ سکا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں وہ سوکھ کی روٹی کھا کے رب کو راضی کرتے ہیں اور سائلوں کو تر روٹی کھلا کے بھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاخوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ کبھی سوکھی کی بھی عادت ڈالیں، کھایا کریں، سوکھی کی بھی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے ہمارے لیے کل روشن فرماتا ہے، آنے والا کل کیسے روشن ہوتا ہے۔ ہمیں یہ تو یاد ہے نا، ہمیں یہ تو یاد ہے کہ بھئی غوث پاک نے مردے زندہ کیے تھے، لیکن یہ بھی یاد ہے نا کہ ان کے رت جگہ کیسے تھے، ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج 2 پیروں پہ 2 رکعت نہیں پوری ہوتی، شب قدر آ جائے نا تو 4 کھڑے ہو کے پڑھتا، 4 بیٹھ کے پڑھتا۔ عمر 18 سال ہے، کیا ہو گیا؟ کافی درد کر رہی ہیں پہلے، لیکن یہ کنڈیشن ہماری، تو یہ بھی زندگی میں ہمیں شامل کرنا ہے۔ اللہ والوں کے طریقے آپ دیکھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں، مر جانا ہے، کچھ نہیں رہنا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ میں اچھی غذا کھاتا ہوں لمبی عمر جیوں گا، جانتے ہو ایک پتہ نہیں ایکٹر تھا کہ اداکار تھا، نام مائیکل جیکسن تھا، اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا سنو میں 150 سال جی کے دکھاؤں گا، 150 سال، اس کا ہر ٹائم کا کھانا چیک ہوتا تھا، اس نے ہر طرح کے ڈاکٹر رکھے تھے لیکن 60 سال بھی نہیں جی سکا، اور رب نے بتا دیا تو جتنے چاہے جتن کر لے، زندگی کا اختیار بھی ہم رکھتے ہیں، موت کا اختیار بھی ہم رکھتے ہیں۔ آج سپر پاور کہلانے والا ملک
امریکہ پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا ہوا ہے. جو دھمکیاں دیتا تھا نا کہ راکھ بنا دوں گا، ڈھیر کر دوں گا، یوں جلا دوں گا، یوں جلا دوں گا، اللہ نے ایسا عذاب مسلط کیا ہے، مشینیں فیل ہو گئی ہیں، مشینیں فیل ہو گئی ہیں. آگ بجھانے والے خود جلس کے رہ گئے. مجھے تو حیرت ہوئی، آگ بجھانے والے جل گئے اور لوگ اب وجہ بیان کر رہے ہیں آگ کیسے لگی امریکہ میں. کوئی کہتا پرندے نے آگ لگائی، کسی نے کہا سوکھا پڑ گیا تھا اس لیے جنگل جل گیا. میں نے کہا صاحب ہم جانتے ہیں جب کہیں آگ لگتی ہے سوکھی لکڑیوں میں تو نیچے سے آگ لگا کرتی ہے. ہم نے ماں کو چولہا جلاتے دیکھا ہے، کبھی ماں نے اوپر سے آگ نہیں لگائی. بڑی لکڑیوں کے لیے چھوٹی لکڑیاں نیچے رکھی جاتی ہے، نیچے کاغذ لگایا جاتا ہے. جب وہ کاغذ چلتا ہے پھر چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے، پھر بڑی جلا کرتی ہے. مگر پتا تو صحیح امریکہ کے آگ کا منظر تو دیکھو، اس درخت اوپر سے جل رہے ہیں، کچھ بیچ سے جل رہے ہیں، جل سے تو آگ نظر نہیں آ رہی ہے. اگر یہ وجہ سے آگ لگتی تو زمین سے لگتی یا اوپر سے لگتی ہوئی آگ بتا رہی ہے یہ سبب سے لگی ہے، یہ عذاب کی وجہ سے لگی ہے. لوگوں نے کہا تھا کہ پرندے نے پتھر لگا دیا اس لیے آگ لگ گئی. میں نے کہا بھول گئے یہ جو آگ لگی ہے خدا کی قسم یہ کسی کی چیخوں سے آگ لگ گئی ہے. اس آگ کو بہکانے کے لیے تم جتنا چاہو کیمیکل استعمال کر لو، اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک فلسطین کے ایک ایک بچے کی آنسوؤں کا قیمت کا بدلہ نہ بنے گی. تم کہتے ہو یہ پتھروں سے لگی ہے، خدا کی قسم یہ آگ جو لگی ہے فلسطین کے یتیموں کے آنسوؤں سے لگ گئی ہے. یہ جو آگ لگی ہے اس بچی کی پکارنے لگا دی ہے جس نے توڑتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ مسلمان بے یار و مددگار ہے؟ میں تو کہتا ہوں بھلا ہو ان کا بھی جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور کہا، مفلس کہا، نادار کہا. خبردار ہمیں نادار نہ سمجھنا، مفلس نہ سمجھنا. ہم ایسے پاور والے ہیں جن کا باعث کعبے والا بھی ہے مدینے